دنیا کی سب سے بہترین چیز کسے قرار دیا؟ ایک عورت کو قرار دیا۔ میرے بھائیوں، آج کہا جاتا ہے کہ اسلام وہ مذہب، وہ دین ہے جو عورت پر سب سے زیادہ ظلم کرتا ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل خلاف ہے۔ اسلامی وہ مذہب، وہ دین ہے میرے بھائیوں جس نے عورت کو ذلت کے دلدل سے نکال کر عزت کی چوٹیوں پر پہنچایا ہے۔ اسلامی وہ مذہب ہے جس نے عورت کو ذلت کے طوفانوں سے نکال کر عزت کی پاک ہوا دی ہے۔ آج دنیا اسلام پر اعتراض کرتی ہے، عورت کو ذلیل کر دیا، برقعے کے اندر قید کر دیا۔ میرے بھائیوں، اسلام تو وہ مذہب ہے جس نے عورت کو سب سے زیادہ بلندی دی ہے۔ اسلام کے آنے سے پہلے لوگوں کا حال کیا تھا؟ عیسائیوں کی یہاں بھی عورتوں کو ذلیل سمجھا جاتا تھا، یہودیوں کی یہاں بھی عورتوں کو ذلیل سمجھا جاتا تھا۔ جب عورت حالت حیض میں ہوتی تھی، یہودی ان سے بالکل ملنا جلنا بند کر دیتے تھے اور اس کو گھر کے کونے میں پھینک دیتے تھے، اور عیسائی عورت کے ساتھ یہ کرتے تھے کہ جب وہ حالت حیض میں ہوتی تھی تو زبردستی اس کے ساتھ مقاربت کرتے تھے۔ لیکن اسلام آیا، اس نے عدل کا پیمانہ پیش کیا کہ ان کے ساتھ ملنا بھی ہے، ان کے ساتھ کھانا بھی کھانا ہے، ان کو بالکل الگ نہیں کرنا ہے، ہاں لیکن ان کے ساتھ حالت حیض میں ہم بستری بھی نہیں کرنا ہے۔ اسلام نے عورت کو دنیا کے اندر سب سے بلند مقام دیا ہے۔ ہمارے ہندوستان کے اندر جب کسی کا پتی مر جاتا تھا، جب کسی کا شوہر مر جاتا تھا اور اس کو چتا دی جاتی تھی، آگ دی جاتی تھی، تو اس کی زندہ بیوی کو بھی آگ میں دھکیل دیا جاتا تھا۔ جب تیرا شوہر مر گیا تو تجھے بھی اس دنیا کے اندر زندہ رہنے کا ادھیکار نہیں ہے۔ لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ آئے لوگوں، اگر تمہارے گھر میں لڑکی پیدا ہو جائے، یہ تمہارے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، اور یہی لڑکی جب بیوی بن جائے تو یہ اپنے شوہر کی اطاعت کر لے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ لیکن جب یہی لڑکی ماں بن جاتی ہے تو اسلام کہتا ہے اس کے قدموں کے پاس جنت پہنچ جاتی ہے۔ میرے بھائیو، اندازہ لگاؤ عورت کا مقام کیا ہے۔ اگر یہ عورت آپ کی بیوی ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، یہ سب سے بہترین چیز ہے، سب سے قیمتی چیز ہے۔ اور اگر یہ عورت آپ کی بہن ہے تو فرمایا جس کے پاس 3 بہنیں ہوں وہ اپنی بہنوں کی تربیت کر دے، ان کے حقوق کی ادائیگی کرے، ایسا باپ کل قیامت کے دن جنت کے اندر جائے گا۔ اور یہی بیٹی بن جائے، یہی لڑکی آپ کی بیٹی بن جائے تو اسلام کہتا ہے جس کے پاس 2 بیٹیاں ہوں وہ اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کرے، انہیں دین سکھلائے، اخلاق سکھلائے۔ ایسا باپ اور اللہ کے نبی جنت میں ایسے ہوں گے جیسے 2 انگلیاں ہوتی ہیں۔ اور یہی عورت ماں بن جائے میرے بھائیوں تو اس کا کیا کہنا، کیا مقام اللہ تعالیٰ جنت کو اس کے قدموں کے نیچے پیش کر دیتا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی، میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، مجھے جہاد کی اجازت دے دیجئے۔ میرے بھائیوں کان کھول کر کے سنو، ماں کیا ہوتی ہے؟ جتنا اونچا مقام اسلام نے عورت کو دیا ہے ماں کی شکل میں دنیا کے کسی مذہب نے نہیں دیا ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے جہاد پر جانے کی اجازت دیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیا تیری ماں زندہ ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ میرے نبی اس صحابی سے کہتے ہیں تجھے جہاد پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا کر فلزمہا، اپنی ماں کو پکڑ لے، اپنی ماں سے چمٹ جا، فإن الجنت عند رجلیہا، ماں کے قدموں کے پاس جنت ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میری ماں بہنوں غور کرو، اسلام پر اعتراض کرنے والوں اور یہ توبہ چسپا کرنے والوں کہ اسلام نے عورت کو ذلیل کیا ہے، وہ اس حدیث پر غور کریں۔ اسلام نے عورت کو اتنا اونچا مقام دیا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ماں کے قدموں کے پاس جنت ہے۔ جنت کہاں ہے؟ بولو کہاں ہے؟ ماں کے قدموں کے پاس۔
اگر جنت چاہتے ہو میرے بھائیوں اپنی ماں کو اپنا بنا لو. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس اور آئے اور فرمایا من احق الناس بحسن صحابتی، آئے اللہ کے نبی میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں امک کا تیری ماں. وہ صحابی دوسری مرتبہ سوال کرتے ہیں ثم من، پھر کون؟ وہ جواب دیتے ہیں امک کا تیری ماں. صحابی تیسری مرتبہ پھر سوال کرتے ہیں ثم من، پھر کون؟ اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں امک کا تیری ماں. چوتھی مرتبہ وہ صحابی سوال کرتے ہیں ثم من، چوتھی مرتبہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابو کا تیرا باپ. اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ ماں کا نام لیا، تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں، اور چوتھی مرتبہ امام کائنات نے باپ کا نام لیا. آپ اندازہ لگائے میرے بھائیوں، یہ عورت کی عزت نہیں اسلام میں تو اور کیا ہے، یہ خاتون کا مقام نہیں تو اسلام میں اور کیا ہے. عزت اور احترام میں ماں باپ دونوں برابر ہیں، لیکن ماں کا جو مرتبہ ہے، ماں کا جو درجہ ہے، وہ میرے پیارے بھائیوں باپ سے 3 گنا زیادہ ہے. باپ سے 3 گنا زیادہ ماں کا درجہ ہے. اور کیوں ہے میرے پیارے بھائیوں؟ وہ اس لیے کہ 3 ایسی تکلیفیں ہوتی ہیں جو صرف ماں برداشت کرتی ہے، باپ برداشت نہیں کرتا ہے. قرآن اٹھاؤ، آئے میری ماں بہنوں غور کرو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا. اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کر رہا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ خیر خواہی کرنا. 9 مہینے تیری ماں نے تجھے اپنے پیٹ میں رکھا. یہ پہلی تکلیف ہے میرے بھائیوں جو دنیا کا کوئی مرد نہیں اٹھاتا ہے، یہ صرف ماں اٹھاتی ہے. ایک خاتون اٹھاتی ہے، ایک کمزور عورت اٹھاتی ہے، اور وہ کمزور عورت دنیا کا سب سے بڑا بوجھ اٹھا رہی ہے. اپنے بچے کو 1 گھنٹے کے لیے نہیں، 2 گھنٹے کے لیے نہیں، 9 گھنٹے 9 دن کے لیے نہیں، 9 ہفتوں کے لیے نہیں، 9 مہینے کے لیے اس وزن کو اٹھاتی ہے. 9 مہینے کے لیے یہ معمولی بات ہے. 9 مہینے تیرے وزن کو اٹھائی ہے تیری ماں. وہ کھانا بھی بنا رہی ہے. میرے بھائیوں میڈیا والے کی حرکت نہ کریں، آپ لوگ بیٹھے رہے، آپ لوگ بار بار اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، بیٹھے رہے ایک جگہ. نہیں ہو رہا ہے جانے دیجئے، 10-15 موبائل ہے، کسی ایک میں ہو جائے گا. وہ ماں تیرے وزن کو اٹھا کر کپڑے بھی دھو رہی ہے، گھر کا کھانا بھی بنا رہی ہے، برتن بھی دھو رہی ہے، آ بھی رہی ہے، گھر کی صفائی بھی کر رہی ہے، سارے کام کر رہی ہے، اور تو اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہے، اور اس پیٹ میں تجھے بنایا بھی جا رہا ہے. تیری ہڈیاں بھی بن رہی ہیں، ہڈیوں کے اوپر گوشت بھی چڑھایا جا رہا ہے، تیرے ہاتھ بھی بن رہے ہیں، پیر بھی بن رہے ہیں، آنکھیں بھی بن رہی ہیں، تیری انگلیاں بھی بن رہی ہیں، اور وہ ماں 9 مہینے تیرے وزن کو برداشت کرے ہوئے ہے. میرے بھائیوں یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. میری نظروں کے سامنے کوئی پیر اٹھا کے بیٹھا ہے ایسے کر کے، کوئی ایسے بیٹھا ہے، کیوں؟ پھر تھوڑی دیر کے بعد ہم اور آپ اپنے پیر پھیلا لیتے ہیں، کیوں؟ 10 منٹ سے زیادہ، 15 منٹ سے زیادہ ہم ایک حالت میں بیٹھ نہیں سکتے. میں آپ سے کہوں کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو کھڑے کر کے 20 منٹ تک کھڑے رہیے، آپ کھڑے نہیں ہو پائیں گے. آپ کے ہاتھ درد کرنے لگیں گے، کندھے درد کرنے لگیں گے. ذرا اس ماں سے پوچھو جو 9 مہینے ایک ہی حالت میں تیرے وزن کو اٹھائے رکھتی ہے. حملتہ امہ کرہا، 9 مہینے بڑی تکلیف کے ساتھ تیری ماں نے تیرے وزن کو برداشت کیا. یہ پہلی تکلیف ہے میرے بھائیوں. اور دوسری تکلیف، آئی نیما کے لوگوں، آئی میری ماں بہنوں سنو، اپنی
اپنے ماں کا دل دکھانے والوں، اپنی ماں کو گالیاں دینے والوں، اپنی ماں کو برا بھلا کہنے والوں، دوسری تکلیف جو ایک ماں اور ایک عورت اٹھاتی ہے وہ کیا ہے؟ وَوَضَعَتْهُ كُرَّهَا، بڑی تکلیف کے ساتھ وہ تجھے جنم دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، کبھی ماں باپ جنم نہیں دیتا ہے، ماں جنم دیتی ہے۔ وَوَضَعَتْهُ كُرَّهَا، اور بڑی تکلیف کے ساتھ جنم دیتی ہے۔ باپ تو باہر خوشیاں منا رہا ہے، وہ مٹھائی کا ڈبہ لے کر کے کھڑا ہے، آج میرے گھر میں لڑکا پیدا ہونے والا ہے، آج میرے گھر میں لڑکی پیدا ہونے والی ہے، آج میں باپ بننے والا ہوں۔ ذرا اس ماں سے سوال کرو جو موت اور زندگی سے لڑ رہی ہے، اس لڑکی سے سوال کرو جس پر قیامت بپائے، جس پر قیامت گزر رہی ہے۔ باپ کو یہ تکلیف نہیں، ماں پہ جو تکلیف گزر رہی ہے ذرا اس کا خیال کرو۔ میرے بھائیوں، باپ تو باہر خوشیاں بنا رہا ہے، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہا ہے، لیکن اس کی بیوی موت اور زندگی سے لڑ رہی ہے۔ اور کافی مرتبہ یہ بھی دیکھا گیا کہ ماں اپنی اولاد کو جنم دیتے دیتے وہ مر جاتی ہے، درد ذہ کو برداشت نہیں کر پاتی ہے۔ اسی کو قرآن کہتا ہے وَوَضَعَتْهُ كُرَّهَا، بڑی تکلیف کے ساتھ تیری ماں نے تجھے جنم دیا۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ کوئی معمولی تکلیف نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ تکلیف ایسی ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کرتا ہے۔ حضرت مریم کو دیکھو، سورہ مریم اٹھاؤ، جب حضرت عیسیٰ پیدا ہو رہے ہیں تکلیف کا کیا حال ہے۔ حضرت مریم کہہ رہی ہیں بزبان قرآن یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش آج سے پہلے میں مر کیوں نہ گئی، کاش آج سے پہلے میں ہلاک و برباد کیوں نہ ہو گئی، میں بھولا ہوا قصہ کیوں نہ ہو گئی۔ یہ تکلیف دنیا کی سب سے بڑی تکلیف ہے جو ایک ماں اٹھاتی ہے، ایک ماں برداشت کرتی ہے۔ ایک آدمی اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر خانہ کعبہ کا طواف کروا رہا تھا، طواف کروا کے جب وہ فارغ ہوا کہنے لگا آج میں نے اپنی ماں کا سارا حق ادا کر دیا۔ ایک شخص کے کانوں میں آواز جاتی ہے، کہنے لگے جب تو پیدا ہو رہا تھا اور تیری ماں کی زبان سے جو پہلی آہ نکلی تھی، جو پہلی چیخ نکلی تھی، ابھی تو نے اس پہلی چیخ کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ عورت کی عزت دیکھیے، جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ تجھے 9 مہینے تیرے وزن کو اٹھایا، تجھے پیدا کیا، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اور 2 سال تیری ماں نے تجھے دودھ پلایا۔ میرے بھائیوں، یہ 3 احسان ہیں، یہ 3 تکلیفیں ہیں، یہ 3 مصیبتیں ہیں جو دنیا کے اندر باپ کو نہیں ہوتی ہیں، ماں کو برداشت کرنا پڑتی ہیں۔